الله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے اخلاق عظیمہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ انسان صرف ایک جسم اور صورت کا نام نہیں ہے، انسان اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق کا پیکر ہو تو وہ انسان کہلایا جاتا ہے۔ اور انسان کی سب سے عظیم چیز جو اسے ممتاز کرتی ہے، عزت بخشتی ہے، اس کے وہ اچھے عادات ہیں، اس کی اچھے اخلاق ہیں، جس کو آپ کیریکٹر کہیں، عادتیں کہیں اور جبلت کہیں، خصلت کہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں انسان ڈھل کر کے سارے لوگوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی افضلیت کا جو معیار رکھا ہے وہ نہ رنگ پہ رکھا، نہ نسل پہ رکھا، اور نہ مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ قرآن عظیم نے کہیں پر افضل ہونے کا جو معیار رکھا ہے وہ یوں نہیں کہا کہ تم میں جو سب سے گورا ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے، نہ ہی عمر کو رکھا گیا، کسی چیز کو نہیں۔ ہاں، قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو رکھا ہے کہ بے شک تمہاری جماعت میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تقوی یہ اخلاق حسنہ کی چیز ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کریں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے جینے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ مسکراتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی اگر کسی پر تماچے لگاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہی دو طرح کی نظر آتی ہیں، دیکھنے میں آپ خود محسوس کر لیں گے کسی کے ساتھ۔ اگر وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا دریا زیادہ ہے، اور وہی وہ گھور کر کے دیکھنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ اکڑ مزاج کا آدمی ہے۔ یہی ہے اخلاق جو انسان کے مزاج کو بدل دیتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا انداز یہ اخلاق میں سے آتا ہے۔ بات کرو کسی کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ، پتہ چلے گا اگر نرم گفتگو کرتا ہے تو اس کی طبیعت معلوم پڑ جاتی ہے، سخت گفتگو کرتا ہے اسی وقت آپ کترانے لگتے ہیں اور محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی گفتگو بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو ملی ہیں۔
لی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس۔ اسی لیے لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا، دنیا کے اس حکیم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتیں اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن نے اس کو ایک سورہ میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں پورا سورہ لقمان آیا ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج بھی جانتے تھے اور حکمتوں سے بھری باتیں کرتے تھے۔ تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی آسان اگر ہے، سب سے آسان اور سب سے اچھی، تو وہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا انسان دو چیزوں کو اپنا لے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے۔ کہا دو چیزیں؟ کہا ہاں دو چیزیں وہ اپنا لے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے لقمان وہ کون سی دو چیزیں؟ لقمان حکیم نے کہا ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے، جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے۔ کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہیں، انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور ایک بات، ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں، تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو، ان کے برتھ ڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو، تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے۔ غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، نیک عادتیں، اچھے اخلاق۔ یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا، بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا، بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے۔ جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے، اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ۔ اس سے ایک بات اور بھی ہے، بڑے بزرگ ہیں اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان سے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسب اگر گواں بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے۔ جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ کون لوگ؟ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اچھے کیریکٹر کی۔ عزیزان گرامی، آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، مینجمنٹ کے نام سے، اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہوگا۔ میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر
प्रोफेसर वो स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे कि बड़े लोगों के अखलाक कैसे होते हैं, आदाब कैसे होते हैं, जब किसी को विश करो तो कैसे करो, हैंड शेक करने के तरीके क्या हैं, तुम अगर किसी की महफिल में बैठो तो कैसे बैठो। अल्लाह की कसम मैं बताऊं, मैं सुनता रहा और उनको देखता रहा, और फिर अगर मैंने सीरत मुस्तफ़ा को खोला तो एक एक चीज अखलाक हसना में मुस्तफ़ा के पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये अखलाक उस मक्का की वादी में करके दिखाए जहां अखलाक नाम की चीज ही नहीं थी। मक्का मुकर्रमा में अखलाक का पैकर बन करके दिखाना सबके बस की बात नहीं। जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजार में बेचने के लिए लाते हो, वहां औरतों की इज्जत की बात करना एक बहुत अलग किस्म की बात है। जहां लोग माल लूट करके रात भर महफिलें कायम करते हो, काफिला लूट जाता तो रात को शमें रोशन होती, रात भर खाते पकाते थे। ऐसे आलम में अगर चोरी के खिलाफ बात करना, आप जानते हैं कि यह अखलाक का किस कदर आला दर्जा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मक्का की वादी में 40 साल अपने अखलाक का ऐसा सिक्का बिठाया कि दुश्मन हो, कुफार हो, मुशरिकीन हो, सब एक ही नाम से आपको याद करते थे, हादा अमीन हादा सादिकुन, ये अमीन है और ये सादिक है। यानी जिन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया हुजूर का, उनसे भी अगर जाकर पूछते तो कहते नहीं, उनके अमीन होने में और सादिक होने में कोई शक नहीं कहते थे। पूरी किताबें उठा करके देख लें, मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, बहुत गालियां दी। क्या क्या कहा है वो बताऊं? जादूगर कहा, मजनू कहा, मिर्गी वाला कहा, माज़अल्लाह शायर कहा। लेकिन पूरे मक्का के काफिरों की बातों को खंगाल करके निकाल लो, कहीं किसी छोटे काफिर ने या बड़े काफिर ने मेरे आका के अखलाक पर एक बात भी नहीं कही, एक बात भी नहीं। गाली देने वाला तो जात को भी गाली देता है, कैरेक्टर को भी गाली देता है, लेकिन मक्का वालों ने ऐसी गाली हुजूर को कभी नहीं थी। हाँ, वो झूठी बातें थे जो करते थे, जादूगर कहना, शायर कहना, मजनू कहना, लेकिन कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने झूठा नहीं कहा, इसलिए कि झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से। इंसान कहां गिर जाता है? जहां उसकी आदतों में झूठ दाखिल हो गया। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने लालच की तोहमत नहीं लगाई, इसलिए कि इंसान रजालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ सहाबा आया और पूछा, माँ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात हैं, महबूबे सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियां हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फर्क यह है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की जात वो है जिस अखलाक की बात की पहले वो अखलाक हुजूर की जिंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
पूरी 63 साल जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनूं और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ कहकर। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया, चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे, कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है, और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता। आप इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो, यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा नबाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से तू झूठ छोड़ दे, जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल, मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं।
ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا. دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے, اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی. کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا. جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا. جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا, ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا, اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی. یہ زندگی کا معیار یاد رکھو. جھوٹ ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے. یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں. جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے, نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے. اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے, اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر, جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں, ماں کی قسم, باپ کی قسم, خدا کی قسم, معاذ اللہ. میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا, ہونا کیا ہے. یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا. یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے. اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے, یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہے اختیار ہے, تم کیا کرنا چاہو گے, کون سی خصلت اپنانا چاہو گے. اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا. اور وعدہ خلافی, میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو, عیب ہو, وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی, کہتے ہیں بہت ہلکا عیب, عیب تناہی, بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں, کوئی بری عادت نہیں آئی. بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے. آپ سچ کے پیکر تھے, وعدہ وفائی میں مکمل تھے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفائے عہد کا اہتمام فرماتے تھے, وعدہ وفائی کا, کہ جہاں جس کو کہہ دیا. ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, آپ رکے رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں. وہ گیا اور بھول ہی گیا, پورا دن گزر گیا, وہ آیا ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے, وہیں رہ گئے. کافی وقت کے بعد, وہ تو بھولا ہوا شخص تھا, کئی لوگ آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں. کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا. وہ تو بھول گیا. واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا, بہت رویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے, میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی, عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا, وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے. وہ ایمان والے نہیں تھے, پہلے کافروں کی صحبت میں. کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا. وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے, آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے ایمان لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا, میں نہیں جانا چاہتا. ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں, اخلاق عالی یہاں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا. تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے, تم پلٹ جاؤ ان کے پاس, جاؤ ان کے پاس, پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا. مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے, دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ. وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے. یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں, سب توڑ دیے جاتے ہیں, بھلا دیے جاتے ہیں. اے میرے عزیزو, قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے. ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے, دوسرے علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے, اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے. انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء, جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے, اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا. کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے. ایک وعدہ یہ ہے, اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا. کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے, اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. ایک وعدہ یہ. دوسرا, علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے, ان کی روحوں کو بھی اللہ نے, ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا. کیا کہ اے علماء کی جماعت, جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں. علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے, اور پھر ساری مخلوق, سارے انسان, ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا. کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے. لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں, یہ سب کو معلوم ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں. ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں. علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے, تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی, جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو خلافی کر ہی نہیں سکتے. میرے عزیزو, قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے. اب آپ کی زندگی میں ابھی اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا, مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے, یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے. مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں, اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں, وعدہ بھی نہ کریں. عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں, یہی تو ہے. شادی سے پہلے بہت سارے وعدے, ایفائے عہد, بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیا وہ مومن ہے؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے, اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے, اس سے کیا کیا کہا, چاند پہ لے جاؤں گا, تارے توڑ لاؤں گا. یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں, الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز. مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں, مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے. ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے. جانوروں کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو. آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین, آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا, کبھی وعدہ خلافی آئی. تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں, امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. امانت داری, امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے, بہت معظم ہے, مکرم ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی, اسے سنبھالنے کو کہا گیا, پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو.
اب اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں, سامان بھی ہو سکتا ہے, باتیں بھی ہو سکتی ہیں, باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے, اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے. آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے, آپ اس کو سنبھالیں, میں نے اس کو سنبھالا, 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے, دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز, خیانت دار, کم کرنے والا اور نہ دینے والا, ہڑپ کر کے غصب کرنے والا, دھوکے باز, اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے, آپ کو معلوم ہے, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے, ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے, اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں, اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں, علی کل صبح اٹھنا, میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ, جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے, کون پیچھا کرے گا, کون آئے گا, دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا, اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا, وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا, لیکن آپ نے واپس لوٹایا. پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی, کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی. عزیزان گرامی, مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے, وہ امانت دار بنے, امانت دار بنے. کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو, اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے, آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار, بات صحیح ہے. اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار. یہ فارمولا معلوم ہے؟ اب سنو, اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی. تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کی, تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں, تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے, تمہارا ذہن, تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر, واپس پلٹا. اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں, ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے. کیا ہماری انگلیاں, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے. تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا. توبہ کر لو. اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے, اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ. یہ کہو اے بار الہ, تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی, تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی. اے رب ذوالجلال, تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی. قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی باتیں کرو, لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی, جھوٹ بھی آیا, غیبت بھی آئی, چغلی بھی آئی, گانے بجانے بھی آئے. یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا. امانت میں خیانت ہو گئی. لیکن یاد رکھو, جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے, تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آئے ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں. حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی. اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں. معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں. دیکھیں اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے، حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے، حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے، حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے، فرمایا اخلاق. اچھی عادتوں کا نام دین ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے. کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو. یہی دین ہے، یہی پورا دین ہے. میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے. رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں. رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان. میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے. اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو. یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان، ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے. حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی. ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے. ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاق ہے. یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے. غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور تھے. کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا. خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ. آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے، فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا،
تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے، ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے، اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ، کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا، باتیں بناتے رہنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے، اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث، ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی، یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا، انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے، بھوک بھی لگی ہے، کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے، جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں، اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو، مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو. جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، وہاں جاؤ، محمد تمہیں مل جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں، اپنے فقیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ تھے، اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم، ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا. حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کھایا تھا. پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. ساتوں دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو ساتوں دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم تائی کا. حاتم تائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم تائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا دیا جاتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا. یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی. حاتم تائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا. ایک عاشق رسول نے